کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. میں سمجھتا ہوں، یہ میری ناچیز رائے میں بڑے مؤدبانہ گزارش کے ساتھ، کہ آپ جس مسند کے اوپر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک بہت خوبصورت کام لے لیا. آپ نے دین اور سنت کو رائج کر دیا ہم سب کے دل میں. میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کی گرفت پالیٹکس اور ہسٹری اور دوسرے ٹاپکس کے اوپر تھوڑی سی ویک ہے. جیسے کہ میں کرنٹلی ابھی بتا دیتا ہوں کہ یہ عمران خان اور یہ سارا ایشو جو چل رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے پچھلے کہیں لیکچر ایک ویڈیو میں کہا جی کہ نواز شریف کو کون سا اس کا ساتھی چھوڑ کے گیا. سر مجھے ایک بات بتائیں، آپ جس لیول کی بربریت آج کل دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنان پر، ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کی کوئی مثال آپ کو ہسٹری میں ملتی ہے؟ جس قسم کی بے اس پردگی سے کی زیادہ ہوئی ورس ہے. ملتی ہے میرے بھائی. اب کون سی پی ہے؟ ٹی آئی بس میں نے آپ کی بات پہنچ گئی. میں تک پی ٹی آئی کی اکثریت وہ لوگ ہیں جنہوں نے آنکھ ہی 1998 اور 99 میں کھولی ہے. وہ اس وقت دودھ بھی نہیں پیتے تھے بچے، اس سے بھی چھوٹی عمر کے ہوں گے، بالکل نیو بورن بیبی ہوں گے جب یہ سارے معاملات ہوئے ہیں. آپ اپنے والدین سے ذرا پوچھیے اگر پالیٹکس میں ان کی کوئی ہے کوئی دلچسپی، کہ پیپلز پارٹی کو کتنی تکلیفیں ضیاء الحق کے دور میں اٹھانی پڑی ہیں، کس طرح کی جیلیں کاٹنی پڑی ہیں، سر عام کوڑے لگائے جاتے تھے چوکوں میں کھڑا کر کے. اس طرح کی بربریت کی مثال کبھی نہیں آئی ہے کہ چوک میں کھڑے ہو کے لوگوں کے سامنے اس طریقے سے اعلانیہ کوڑے مارے جاتے تھے اپنے سیاسی مخالفین کو. تو بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن یہ ٹاپک ہمارا نہیں ہے. باقی میں آپ کو بتاؤں، میں چونکہ ایک نیوٹرل نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہوں، میرے پاس یعنی ہر طرف کی رائے بھی موجود ہوتی ہے اور وہ چیزیں میں دیکھ بھی رہا ہوتا ہوں. جہاں تک آپ نے کہا ہسٹری اور پالیٹکس کا، تو اللہ کے فضل سے جن کو ہم نے پولیٹیکل لیڈر مانا ہوا ہے نا، ان سے تو میرا زیادہ ہی ویژن ہے. یعنی میں نے جو کچھ خان صاحب کے بارے میں باتیں کی تھیں جو پی ٹی اے والوں کو یقین نہیں آتا تھا، وہ ایک ایک کر کے صحیح ثابت ہوئی. اچھا، وہ باتیں جو اسٹیبلشمنٹ نے یعنی کی، ان کے بارے میں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے فیڈ کر دیا ہوگا اپنا پلان، حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ میں شروع سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں رکھتا ہوں. خان صاحب کی پولیٹیکل پیدائش سے بھی پہلے میں نے 2013 میں خان صاحب کو ووٹ ڈالا تھا. 2014 میں جب یہ کنٹینر پہ چڑھے تو میں نے کہا آپ غلط لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے. تو دیکھیں انجینئر صاحب کو 2014 میں وہ بات سمجھ تھی جو عمران خان نے خاری کاٹ کے اب سمجھی. تو بتائیں ویژن کس کا زیادہ ہوا؟ انجینئر صاحب کا. ٹھیک ہے، اچھا اب آگے چلیں. انجینئر صاحب نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ یہ 2017 کی جو حکومت گرائی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کی حکومت گرائی ہے عمران خان کو انسٹال کرنے کے لیے. عمران خان نے ریٹن میں سپریم کورٹ میں مان لیا کہ انجینئر صاحب یو آر رائٹ، آئی ایم رانگ. ٹھیک ہے جی، دو باتیں. تیسری بات، جب انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر ایک جھوٹا مقدمہ شہزاد اکبر کے ذریعے بنوایا، شہزاد اکبر بھی بھاگ گیا باہر، چودھری فواد بھی چھوڑ گیا. میں ان دونوں کے بارے میں خان صاحب کو کہتا تھا یہ آپ کو دھوکہ دے جائیں گے. انجینئر صاحب اگین رائٹ، خان صاحب نے پھر میجورٹی کا ثبوت دیا. اور آج خان صاحب سب کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیس غلط بنایا گیا ہے. خود عارف علوی نے ویڈیو میں آ کے کہا کہ خان صاحب بھی مانتے ہیں اور میں بھی مانتا ہوں یہ کیس ہم نے غلط بنایا تھا. ٹھیک ہے، اچھا آپ اس طرح لسٹ ڈاؤن کریں. اچھا پھر خان صاحب جب سینٹ کے اپنا انہوں نے سنجرانی کو چیئرمین بنوا لیا تھا اپنی مائنورٹی کے باوجود، اور انہوں نے جس طریقے سے آئی ایس آئی کے ذریعے بندوں کو انگیج کیا، یہ خود انہوں نے اپنی پوڈ کاسٹ میں مانا ہے کہ میں فیض حمید کے ذریعے ان کو کنٹرول کرتا تھا اور میں اپنا الیکشن جیتا رہا ہوں. پھر انجینئر صاحب صحیح نکلے کہ خان صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بنے ہوئے تھے اس وقت. اچھا اس طرح آپ لسٹ ڈاؤن کریں تو اللہ کے فضل سے میرے ساتھ کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا چیمپئن اوپر سے لے کے نیچے تک فیکٹس اینڈ فیگرز میں، اور میں اس میں کوئی اپنی دلیل نہیں پیش کروں گا. میں خان کی 2 ویڈیوز چلا دوں گا، جس طرح میں بریلویوں کو شکل دکھاتا ہوں ان کی کتابوں کی شکل میں خان کی 2 ویڈیو دکھاؤں گا کہ خان یہاں یہ کہہ رہا تھا، اب اس کو جو ہے نا وہ ڈیموکریسی یاد آ گئی ہے. خان یہ کہہ رہا تھا، اب اس کو یاد آ گئی ہے. رہا اب کا معاملہ، تو اب تو بھائی خان صاحب تو میرے والے پیج پہ آ چکے ہیں. ٹھیک ہے، خان صاحب جب بار بار کہتے تھے ہم سیم پیج پہ، اس کا مطلب کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ میں، یہ پیج کون تھا؟ اسٹیبلشمنٹ جس کی گود میں وہ بیٹھے ہوئے تھے.
تو یہ میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ یہ بولا کریں سیم پیج. تو یہ مسٹر سیم پیج عمران خان اور مسٹر ووٹ کو عزت دو نواز شریف، میرے بھائی یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کے لانچ کردہ ہیں. جب ان کو نکالا جاتا ہے یہ ہمارے بیانیے پہ آ جاتے ہیں. آج آپ ان کو بحال کریں یہ پھر ان کی گود میں بیٹھیں گے. تو انجینئر صاحب کا عقیدہ پہلے دن سے وہی ہے. یہ ہمارے پولیٹیشنز کے عقائد جو ہے نا بدلتے رہتے ہیں، اور ہمیں یہی ان کو دلانا ہوتا ہے کہ خدا کے لیے آپ یہ نہ کریں. ابھی میری ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی ہے، ہسٹوریکل پوڈ کاسٹ، پاکستان میں کس طرح تبدیلی لائی جا سکتی ہے، اسلامک نظام، اقامت دین، یہ ایون والوں نے کی ہے. وہ کچھ دنوں میں اپلوڈ ہو جائے گی، اس کی وہ ایڈیٹنگ کر رہے ہیں. اس میں نے آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ کتنے انٹلیکچوئل قسم کے ان کے وہ سوال کرنے والے لوگ ہیں. انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی تھی، 1 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے، ایکسٹراڈنری ریکارڈنگ ہے. میں نے اس میں کھول کے ہر چیز بیان کی ہے. ہم جب بھی بولتے ہیں ملک کے درد میں بول رہے ہوتے ہیں. خان صاحب نے اب جو بیانیہ اڈاپٹ کیا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ بیانیہ ان کا غلط تھا جب وہ نیب کے ساتھ مل کے مخالفین کو جیلوں میں ڈال رہے تھے. اب میں نے خان صاحب کو کہا کہ فضل الرحمان کے پاس آپ تعزیت کے لیے بندہ بھیجیں، پوری زندگی اس کو آپ گالیاں دیتے رہے، آپ نے بندے بھیج دیے. خان صاحب نے، یہ میرا گولڈن کوڈ یاد رکھیے گا، اپنی زندگی میں ایک بات پہ صرف یو ٹرن نہیں لیا، اور وہ یہ ہے کہ میں ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. ہم سب دعا کرتے ہیں اجتماعی کہ اللہ کرے کہ وہ اس پہ یو ٹرن نہ لیں. باقی اللہ کے فضل سے کوئی ایک بات بھی نہیں جس میں انہوں نے یو ٹرن نہ لیا ہو، ہر بات پہ یو ٹرن لیتے ہیں. یہ دعا کریں کہ یہ آخری ان کی خیر باقی ہے ان کے جسم میں، یہ ان کی قبر تک خیر ان کے ساتھ جائے کہ کہیں وہ باہر نہ چلے جائیں نواز شریف کی طرح. ٹھیک ہے، تو پھر طے ہو گیا کہ وہ پھر باقیوں سے اس معاملے میں تو بہتر ہے، ملک چھوڑ کے نہیں بھاگے. میرے بھائی کیوں نہیں بہتر؟ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ ولی اللہ ہے جس طرح پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑوں نے مشہور کر دیا ہے، اور اس کو ایک مذہبی پیشوا بنا کے پیش کر رہے ہیں، ایک کریکٹر والا انسان پیش کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ توشہ خانہ سے لے کے اور فرح گوگی سے لے کے اور ملک ریاض سے لے کے یہ ساری چیزیں اب عوام کے سامنے آ گئی ہیں، اور اب وہ فیض حمید کے جو کیسز لگنے شروع ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہاں اندھوں میں کھانا ہے، یہ اندھوں میں کھانا ہے. باقی نہ یہ مذہبی پیشوا ہے، نہ یہ کریکٹر والا انسان ہے کہ آپ اسے مذہبی پیشوا بنائیں، نہ اس کا اور میرا کوئی کمپیریزن بنتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں. بھائی نہیں، اللہ کے بندوں چھوڑ دو. مجھے تو ان کی پرسنل باتیں بھی پتہ ہیں، لیکن میں پرسنل تو کسی مولوی کی بھی بات کبھی ہائی لائٹ نہیں کرتا، چاہے جائے کہ میں ایک پولیٹیکل لیڈر کی کروں گا. بس میں یہ اپنے بچوں کو یہ درس دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ان لوگوں کو آپ آئیڈیلائز نہ کریں. راہ بہتری ہو تو میں نے جمیل فاروقی کی پوڈ کاسٹ میں بھی کہا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ بات ہے. لیکن مجھے اس بات کا ہمیشہ دکھ رہے گا کہ خان صاحب نے جب ان کے سر سے پانی گزر گیا پھر ان کو یہ یاد آیا کہ میں نے یہ کرنا ہے. انہوں نے خود وہ ایک اور بات بھی، باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے رہے تھے، میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ کسی فوجی کو ایکسٹینشن نہ دیں، فوج کا ادارہ برباد ہو جائے گا. اب خان صاحب کہتے ہیں میری غلطی تھی. تو خان صاحب کی غلطیوں کی ایک لسٹ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ غلطیاں اگر پی ٹی اے والے نہیں مانتے اور کہتے ہیں خان ادھر بھی درست تھا، خان ادھر بھی درست ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے اسے منی پیغمبر ڈکلیئر کر دیا. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اور ابھی دیکھیں، میں کوئی بات کی ہے، میری کو پرانی ویڈیو اٹھا کے اس کو ٹویٹر پہ ڈال کے، وہ ایک قبر پرست صحافی ہے، میں نام نہیں لیتا پھر بالکل پرسنل ہو جائے گا، چھوٹو، وہ چھوٹو جو قبر پرست ایک صحافی ہے پی ٹی آئی کا، ٹھیک ہے، جو ایک اس فرقے سے تعلق رکھتا ہے جو مردوں کو پکارتے ہیں مدد کے لیے. اس نے میرے خلاف ایک ٹویٹ چلائی کہ جی انجینئر صاحب کو لگتا ہے کسی نے نوکری پہ رکھ لیا. یہ وہ لوگ جو خود فیض حمید کی نوکری کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان لوگوں نے مجھے یہ کہنا ہے، میں نے تو تم لوگوں کو چھوڑا 2014 میں کنٹینر پہ ان کی نوکری کرنے کی وجہ سے تھا، تو مجھے تم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیاں سکھاؤ گے، ٹھیک ہے. جو فیض حمید کی تنخواہوں میں پلتے رہے یہ سارے صحافی اور یوٹیوبرز، یہ آج ہمیں آگے بتائیں گے اور میرے خلاف ٹرینڈ چلا رہے ہیں. ایک بندے نے ایک ٹرینڈ چلایا کہ جی انجینئر صاحب نے کوئی عہدہ قبول کر لیا ہے. وہ لوگ جو خود ان کے عہدے قبول کرتے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں بھائی مائی فٹ، کوئی بڑے سے بڑا عہدہ. میں ان کے دور کے اندر، خان صاحب کے دور کے اندر مجھے بھی اپروچ کیا گیا، ٹھیک ہے، تو میں نے ان کی کسی بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا، کسی عہدے کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اب تو میں نے کیوں کرنا ہے؟ میں تو کبھی بھی اس سسٹم کا اہل کار نہیں بنوں گا جس میں مجھے یہ بو بھی آ جائے کہ اس کام کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. جس طرح میں اپنی توحید میں اور اہل بیت کے دفاع میں خالص ہوں نا، اس طرح یہ میرے جینز میں ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار نہیں بنوں گا کبھی بھی.
جو بھٹو بھی بن گیا, جو نواز شریف بھی بن گیا, جو بے نظیر بھی بنی, اور عمران خان بھی بن گیا. ٹھیک ہے, میرے جیز میں ہے یہ. میری ذاتی زندگی تو میں کیمرے میں نہیں ڈسکس کرنا چاہتا, مجھے کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں. میرے بارے میں کچھ سوچے بھی نہ کہ میں ان کا اعلی کار بنوں گا, اگرچہ مجھے آفر ہوئی کافی دفعہ شروع میں, لیکن جب ان کو میری طبیعت کا پتہ چلا کہ میری عزت عمر والی طبیعت ہے, تو اب تو کوئی اشارے سے بھی میرے ساتھ بات نہیں کرتا, سیدھی میں شٹ اپ کال دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, دوسرا سوال میرا تھوڑا سا سیاست کے حوالے سے, جو آلریڈی آپ اس سے کافی ساری بات چیت کر چکے ہیں, دوبارہ نہ کریں, اس میں اب کوئی گنجائش نہیں رہی ہے. میں نے جتنا کھول کے بیان کیا ہے نا, اب اس میں مزید ایڈ نہ کریں. اللہ سے دعا کریں کہ ہم اپنے سیاسی لیڈروں کے پیچھے اپنی آخرت نہ برباد کریں. بس ہم اللہ رسول کو اتھارٹی مانیں, سیاسی لیڈر کو مذہبی پیشوا نہ بنائیں. بس ٹھیک ہو گیا. لیکن میرا اس پہ نا آپ کے الفاظ کے حوالے سے تھوڑا سا تحفظات تھے, کیونکہ جب آپ میاں صاحب کے لیے بات شروع کرتے ہیں تو آپ ان کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بنے, اور جب خان صاحب کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں وہ گود میں بیٹھ کے آیا یا گود میں بٹھا کے ان کو لایا گیا. تو اس کے اوپر میرا آپ سے ہے کہ ایسے الفاظ اس کی وجہ بتا دو کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, بڑی اس کو مختصر بہت اچھا ہے. اب بلال بھائی اس حصے کو بھی اس میں جوڑ دینا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا, نواز شریف, بے نظیر, زرداری, یہ اپنے اس بلنڈر کو مانتے ہیں. اسی لیے انہوں نے 2007 میں چارٹر آف ڈیموکریسی لکھا ہے, اور اس میں انہوں نے مانا ہے کہ ہم, آپ کی خواہش کے لیے میں بول دیتا ہوں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے رہے. انہوں نے اپنی غلطی مان لی ہے. لیکن خان اور ان کے ماننے والے کہتے ہیں خان اس وقت بھی ٹھیک تھا, خان اب بھی ٹھیک ہے. جس دن خان صاحب آگے اعلانیہ کہہ دیں گے نا کہ میں فیض حمید کی گود میں بیٹھا رہا ہوں, یہ میرا بلنڈر ہے, فیض حمید نے مجھے مس یوز کیا اپنے آرمی چیف بننے کے لیے اور پکڑ کے میری جماعت کو ٹانگ دیا, میں نے دیکھیں اسی وقت کہا تھا خان صاحب احتیاط سے چلیں, یہ آپ کو بہت کریں گے. اور اب آپ دیکھیں, آپ ان کو سائفر کیس میں پھنسا دیا ہے. میں اندر سے بہت دکھی ہوں. میں نے ابھی بھی اپنی ویڈیو میں, لاکھوں لوگ میری ویڈیو دیکھ چکے ہیں جو اپلوڈ ہوئی ہے, میں نے آرمی چیف سے کہا کہ اگر آپ فیض حمید اور باجوہ کو سزا نہیں دے سکتے تو پلیز خان صاحب کو بھی چھوڑ دیں. یہ ہمدردی کا جملہ کیا طارق جمیل صاحب نے کبھی بولا, کسی اور نے بولا؟ کوئی بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میرا مقدمہ اپنی جگہ قائم ہے. خان صاحب ماننے نا کہ میں نے غلط کیا, مجھے اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے تھا. اور یہ ان کے سارے وزیر اس وقت کہتے تھے سیم پیج سیم پیج سیم پیج. سیم پیج کا مطلب کیا تھا؟ وہی گود میں بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے نا. تو دوسرے جو ہے وہ تو مانتے ہیں, اچھا کہ ہم نے یہ کیا, ہم سے غلطی ہوئی. اچھا اب یہ جب دوبارہ آئے ہیں, اب وہ انہوں نے اس کا اسکیپ روٹ نکال لیا نواز شریف صاحب نے. انہوں نے کہا کہ بھی میرے ساتھ زیادتیاں تو بہت ہوئی ہیں لیکن میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں, ایک درمیان کا راستہ نکال لیا. ٹھیک ہے, تو خان صاحب کو برملا یہ بات ماننی چاہیے کہ اس وقت ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور آخری بات, خان صاحب سے ہم یہ گلہ شکوہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے نواز شریف, بے نظیر کے مقابلے پہ خان صاحب کو ایک آئیڈیل لیڈر کے طور پہ مانا تھا, ہماری بڑی امیدیں تھیں ان سے. ٹھیک ہے, لیکن 2014 میں ایک کنٹینر پہ چڑھے. ٹھیک ہے, اور وہی کام کیا جو پی ڈی ایم نے 2022 میں کیا, یہ سیم وہی کام ہے. تو کب تک یہ ایک دوسرے سے, تو لہذا میں تمام اپنے جو اوورسیز کو بتاؤں کہ میں خود یعنی اسٹیبلشمنٹ کا ڈسا ہوا ہوں شروع سے. لہذا میرے بارے میں کوئی یہ گمان بھی نہ کرے کہ میں کبھی ان کا اعلی کار بنوں گا. آپ یہ تو مان لیجئے گا کبھی میں خان صاحب کے ساتھ بیٹھ جاؤں, فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھ جاؤں, نواز شریف کے ساتھ بیٹھ جاؤں, بیٹھا میں نے ان کے ساتھ بھی کوئی نہیں, لیکن رہا اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ بالکل نہیں. کیوں؟ میں آئینی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ آ کے تو پالیٹکس میں لچ تلیں. یہ اتنا بڑا میرا مقدمہ ہے کہ 2013 میں میں عمران خان کو ووٹ ڈال کے بھی 2014 میں جب یہ کنٹینر پہ چڑھے میں نے کہا یار یہ بھی اسی پٹی پہ چڑھ گیا. 2018 میں نے ووٹ نہیں ڈالا. اور اگلی بات 2023-24 کے الیکشن میں خان صاحب کو ووٹ ڈالوں گا اگر یہ اپنے بیانیے کے اوپر قائم رہے. لے یہ بھی لے لیں اگر انہوں نے کمپرومائز نہ کیا. ٹھیک ہے, کیونکہ میرا کرائیٹیریا یہ ہے کہ جو آئین کی حکمرانی اور قانون کی حکمرانی کی بات کرے گا میں اسے ووٹ ڈالوں گا. آپ خوش ہیں جی آپ لوگ؟ اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.